حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دعا کا کوٹا دیا، ایسی دعا کا جو بہر صورت قبول ہو۔ ایک دعا ایسی دی ہے جو کسی صورت میں بھی رد نہیں ہوگی، ہر صورت میں قبول ہوگی۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا عطا فرمائی اور ہر نبی نے دعا کا وہ حق دنیا پہ استعمال کر لیا۔ نبی نے وہ دعا مانگ لی اپنی امت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لیے۔ جو دعا کا خاص حق دیا گیا تھا ہر نبی نے وہ حق استعمال کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے وہ حق مجھے بھی دیا لیکن میں نے استعمال نہیں کیا، میں نے قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ دنیا کے اوپر امت سہلے تکلیفیں، دکھ برداشت کر لے، مصیبتیں دیکھ لے، سب کچھ ہو، لیکن فرمایا میں نے حق قیامت کے لیے بچا کے رکھا ہے، میں شفاعت کر کے اس حق کے ذریعے سے امت کو جنت میں لے کے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کیسا پھر منظر ہوگا، اعلی حضرت کا انداز دیکھیے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام سر انور رکھیں گے پیشانی سجدے میں، آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سل توتا واشفع تشفع۔ محبوب سر انور کو اٹھائیے، جو مانگو گے دیں گے، جس کی سفارش کرو گے قبول کریں گے۔ حضور علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے میں نے اس کو بھی بخشا۔ پھر حضور سر انور سجدے میں رکھ دیں گے، پھر یہی آواز آئے گی، پھر کہا جائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے میں نے اس کو بھی بخشا۔ حضور پھر تیسری مرتبہ سر سجدے میں رکھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب سر انور اٹھاؤ، جو کہیں گے مان لیں گے، جو سفارش کرو گے قبول کریں گے۔ تو حضور پھر کہیں گے اللہم امتی امتی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب جس کے سینے میں رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے میں نے اس کو بھی بخشا۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر چوتھی مرتبہ سجدے میں سر رکھ دوں گا۔ بخاری میں روایت ہے، حدیث شفاعت اسے کہتے ہیں، حضور علیہ السلام چوتھی مرتبہ سجدے میں سر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا واشفع تشفع۔ محبوب سر انور اٹھائیے، جو کہیں گے پورا کر دیا جائے گا، جس کی سفارش کرو گے اس کو معاف کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مالک میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب جا، جس کو تیری مرضی ہے اس کو جنت میں لے جا۔ تو پھر کیا حضور علیہ السلام جہنم میں ہمیں رہنے دیں گے؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا میں تو کیا میرا سایہ بھی دوزخ میں نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے۔